السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے 489F۔ 489F کیا ہے وہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ جب کوئی چیک کسی کو دیتا ہے، اماؤنٹ بارو کی ہو اور اس کی واپسی کے لیے، اور وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے، تو یقیناً یہ ایک آفینس ہے، اور اس کی میں اس کے پچھلے ویڈیو میں اس کی تفصیلات بتا چکا ہوں کہ اس کی کتنی کب اماؤنٹ، جیسے جیسے اماؤنٹ بڑھتی چلی جائے گی چیک ڈس آنر ہونے والے کی، اس کی سزا بھی بڑھتی چلی جائے گی، یعنی 3 سال سے لے کر 10 سال تک۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پہلے میں ایک ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ایک ہوتی ہیں پروہیبٹری کلاس، یعنی کہ ایسے offenses جب ان کے سیکشن ایسا لگا ہو کہ جس کی سزا 10 سال یا اس سے زیادہ ہو، تو وہ پروہیبٹری کلاس کہلاتی ہیں، اور ان کی بیل ہونا مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال آج ہم جو بتا رہے ہیں کہ بیل چیک ڈس آنر پر وہ کون سے حالات ہوتے ہیں کہ بیل ریفیوز ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک یہ صورتحال کہ جب کوئی شخص، جب کوئی ملزم جس کے خلاف FIR 489F کے تحت درج ہو چکی ہو، تو وہ بیل کے لیے جاتا ہے، اور عام طور پر بیل بیفور اریسٹ کے لیے کوشش کرتا ہے کہ ابھی FIR درج ہوئی ہے اور عدالت سے وہ بیل بیفور اریسٹ رجوع کر لے سکتا ہے۔ تو عام طور پر عدالتیں فوری طور پر اس کو بیل بیفور اریسٹ گرانٹ کر دیتی ہے، لیکن پھر ریکارڈ آتا ہے اور پھر بحث ہوتی ہے دونوں طرف سے، اور اس کے بعد کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا ملزم کو پرماننٹ بیل دے دی جائے، بیل اس کی کنفرم کر دی جائے جو ٹیمپریری بیل ہوئی ہے، یا نہیں۔ اب ایسا ملزم جب اس نے بیل بیفور اریسٹ کرا لی ہو اور اگلی ڈیٹ عدالت نے اس کو باقاعدہ مین بیل بیفور اریسٹ پر بحث ہونی ہو اور اس کا فیصلہ ہونا ہو کہ کیا بیل کنفرم کر دی جائے یا ریفیوز کر دی جائے، اور ملزم غیر حاضر ہو جاتا ہے، تو ان حالات میں عدالت نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جب یہ صورتحال ہو کہ ملزم کو بیل دی گئی ہے، لیکن اگلی پیشی پہ، پہلی پیشی پہ وہ عدالت سے غائب ہو گیا ہے، حاضر نہیں ہوا، تو عدالت نے اس کی بیل ریفیوز کر دی، خارج کر دی، اور ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا کہ ایسا شخص پہلی پیشی پر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا کیس، جو اتھارٹی میں دینے والا ہوں آپ کو، اس کا کیس وہ میکسیمم اس کی 3 سال کی سزا تھی، اور 3 سال کی سزا پروہیبٹری کلاس میں فال نہیں کرتی، اور عام طور پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جب
پروہیبٹڈ کلاس میں کوئی افینس فعال نہیں کرتا تو عام طور پر عدالتیں اس کو بیل دے دیتی ہیں، ضمانت دے دیتی ہیں، لیکن اس کا یہ رویہ کہ پہلی پیشی پہ وہ غائب ہو گیا تو عدالت نے ہولڈ کیا کہ ان حالات میں اس کو بیل دینے کا وہ انٹائٹل نہیں ہے، وہ حقدار نہیں ہے۔ لہذا ہائی کورٹ نے بھی، لاہور ہائی کورٹ میں 2015 پاکستان کرمنل لا جرنل اور پیج 1473 لاہور، یہ نوٹ کر لیں، اس کے تحت کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ بیل ریفیوزڈ۔ ہاں، ایک اور بھی صورتحال ہے کہ یہ بیل بیفور اریسٹ کسی کو گرانٹ کرنا یہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کو وہ بیل بیفور اریسٹ اس کی گرانٹ کر دی جائے۔ اور دوسری ایک فریش بالکل اس کے تحت بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہولڈ کیا ہے کہ یہ بیل بیفور اریسٹ کنفرم کرنا، گرانٹ کرنا، یہ انوسینٹ لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی کہ جب یہ صورتحال کورٹ کے سامنے ہو کہ ملزم انوسینٹ ہے، یعنی کہ ایف آئی آر دیکھی جاتی ہے، رپورٹ آتی ہے، پولیس کی رپورٹ آتی ہے، انیشل انکوائری آتی ہے، تو کورٹ ایک مائنڈ بناتی ہے کہ ان حالات میں جو چیک دیا گیا ہے، دفاع کو دیکھا جاتا ہے، تو کیا ملزم کہ وہ سچویشن بنتی ہے کہ وہ انوسینٹ ہے، تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ جو انوسینٹ ہوں، لیکن جن کی انوسینسی ڈاؤٹ فل ہو اور حالات واقعات سے پتہ چل رہا ہو کہ ملزم نے ڈس آنیسٹلی چیک دیا ہے، جو ڈس آن ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بڑی اہم فریش اتھارٹی ہے وہ آپ ملاحظہ کر لیں، وہ ہے پی ایل جے 2018 سی آر سی لاہور پیج 004۔ تو اس میں بھی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز نہیں ہیں، اور یہ ملزم جو ہے اس کیس میں یہ ڈس انٹائٹلڈ ہے ٹو گیٹ بیل بیفور اریسٹ، سو بیل واز ریفیوزڈ۔ ان حالات کو مد نظر رکھ کے آپ اپنے معاملات، اپنے کیسز کو جانچ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔